یہ ہیں علیشہ شہرازی ٹرانسجینڈر جو سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میل تھوڑے سے مردوں کا معاشرہ ہے تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن اگر میں لڑکیوں کی بات کروں گی، ٹرانسجینڈر شادی کرنے کے علاوہ اور سب کام کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، نیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عامر عباس۔ یہ ہیں علیشہ شہرازی ٹرانسجینڈر جو سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کو ہمارے سوسائٹی میں بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی، انہوں نے تمام تر چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا، کیسے فیس کیا، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر کو بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ان چیزوں کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ دیکھیے، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن بوجھ تو تبھی ہوتا ہے نا جب آپ کسی کے اوپر وزن رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ وزن آپ کے ساتھ برابر پہ چلنے کو تیار تو وہ وزن نہیں رہ جاتا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم بھی انسان ہیں، باقی بچوں کی طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ایکسیپٹ کر کے ساتھ لے کے چلیں گے انگلی پکڑ کے، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ آپ کا آسرا اور سہارا بنیں۔ ٹرانسجینڈر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ہاؤ اٹس پاسبل؟ مشکل تھا، ناممکن نہیں تھا، تو میں نے اس مشکل کو بھی حل کر دیا اور الحمدللہ میں کر رہی ہوں، اور جلدی میں ڈگری حاصل کروں گی اپنی پی ایچ ڈی کی، اور آپ سب لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی ہمیں اپنے رویوں کو اور ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ اپ جو ہمارا شروع سے بنا ہوا ہے کمیونٹی کو لے کے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت تھی۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ میرے علاوہ میرے باقی تمام دوست احباب جو ہیں میری کمیونٹی کے لوگ، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھا پازیٹیو چینج ایک سوسائٹی کے اندر کمیونٹی کو لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ جب آپ تعلیم کے سفر میں تو آپ کو کالج میں، یونی میں وہی رسپیکٹ دی جاتی ہے یا نہیں؟ میں میل اسکول اور کالج میں پڑھی تھی، تو تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز تھی میرے لیے، لڑکے بولنگ کرتے تھے، ہراس کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ میں نے ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو اپنی تعلیم نہیں چھوڑی اور اس کو جاری رکھا، اور لوگوں کو پھر بعد میں سمجھ آ گیا کہ آیا یہ لوگ جو ہیں ان چیزوں سے نکل کے ان چیزوں کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایک جو سیٹ اپ تھا، مائنڈ سیٹ اپ تھا، وہ تبدیل ہوا اور میں نے کیا بھی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ میل فیمیل آپ کے فرینڈ بنے یا آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میل تھوڑے سے مردوں کا معاشرہ ہے تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن اگر میں لڑکیوں کی بات کروں گی تو میری بہت اچھی دوست ہیں لڑکیاں، اور میں ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی بھی، لڑکے بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں المیہ یہی ہے کہ مرد کے ساتھ جب بھی کوئی عورت پھرتی ہے یا بھی خواجہ سرا پھرتا ہے تو اس کو ہمیشہ سے ہم پوائنٹ کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا تعلیم حاصل کرنا شوق تھا، جنون تھا یا چینج لانا؟ نہیں، میرا بیسکلی میری کیا کہتے ہیں زندگی کا ایک ایم تھا، میرا مقصد تھا۔ مطلب میں تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں بھی تبدیلی لاؤں، اور میں ایز بینگ ایک ٹیچر بن کے سامنے آؤں اور ان لوگوں کو پڑھاؤں، اور الحمدللہ میں وہ جو چیز تھی وہ اپنی طریقے سے تو اس طرح سے نہ کر سکی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے تعاون سے جو ہے میں اس چیز کو بھی کر پائی، اور بینگ اے ٹیچر میں سلیکٹ بھی ہوئی اور پڑھا بھی رہی ہوں اپنے جیسے بچوں کو۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچپن کا وہ جو میرا خواب تھا ایک، وہ میرا اب آ کے جوانی میں جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اچھا، ٹرانسجینڈر پیدا ہونا بدقسمتی ہے یا خود کو ٹرانسجینڈر تصور کر لینا بدقسمتی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو بھی بناتے ہیں مکمل اور خوبصورت بناتے ہیں، تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گی وہ لوگ جو اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا افراد جو ہوتے ہیں یا ٹرانسجنڈر پرسنز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر پہ بوجھ ہیں، بدنامی کا باعث ہیں، یا ہماری کمیونٹی یا سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر ہمارا اس عقیدے کے اوپر یقین ہے تو آپ یقین کریں، آپ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھیں گے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، خواہ وہ خواجہ سرا ہو۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز رائے گاہ نہیں ہوتی زندگی کے اندر، ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جو پیدا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مقصد بھی پیدا کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے وہ انسان اپنا کمیونٹی اور سوسائٹی کے اندر انپٹ دے رہا ہوتا ہے، تو کوئی انسان جو ہے اس طرح سے رائے گاہ نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا پی ایچ ڈی ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو فیوچر کیا پلاننگ ہے، کیا ایکسٹرا آرڈنری کرنا ہے؟ یا دیکھیں، میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا شعبہ میرے نام میں لگایا کہ میں جب لوگ بلاتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہر شعبہ میرے لیے قابل احترام ہے، خواہ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، لیکن میں جس فیلڈ میں ہوں میں اس کی زیادہ رسپیکٹ اس لیے کرتی ہوں کہ یہ وہ شعبہ ہے جس تمام شعبے باقی ایجاد ہوتے ہیں۔ استاد جو ہوتا ہے بیسکلی معمار ہوتا ہے سوسائٹی کا، اور وہ ہر چیز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے خوش نصیبی کی میری بات یہ ہے کہ میں اس پیغمبری شعبے کے لیے چنی گئی، اور اللہ پاک نے میرے اوپر اپنی رحمت کی۔ میری تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے باوجود آج میں جس مقام پہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے اللہ پاک کی رحمت ہے میرے اوپر۔ سوری ٹو سے، مجھے یہ بتائے گا کہ ٹرانسجینڈر شادی کرنے کے علاوہ
और सब काम कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली हमारा जो एक्ट है 2018 का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 18 में पास किया था, उसके मुताबिक हम लोग बिल्कुल शादी का हक़ नहीं रखते, लेकिन उसमें हमारा नौकरियां हैं, उसमें हमारी मुलाजमत के हसूल हैं, राइट टू असम्बली है, राइट टू वोट है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है। लेकिन मसला फिर वही है कि सब कुछ देने के बावजूद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा, आप सब ट्रांसजेंडर से डिफरेंट हैं, मुनफरिद हैं। जो ट्रांसजेंडर अनफॉर्चुनेटली पैदा हो जाते हैं वो तो यही समझ लेते हैं कि हमने नाच गाना डांस करना है, मांगने, तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम देखें, वो लोग अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं। मैं खुद इस फेज़ से गुजर के आई हूँ, तो मेरा पैगाम यही है कि वक्त बदल रहा है तो हम अपने आप को बदल लें, क्योंकि वो जो सदियों पुरानी चीज़ें थीं अब वो वक्त के साथ ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बड़ी चेंज हो गई है। सोशल मीडिया ने आके सब कुछ तब्दील कर दिया। अब हम मोबाइल पे बैठे घर में पूरी दुनिया की ख़बरें रखते हैं हमारे पास, हमें पता होता है इवन कि हम लोग इंसान को खोल के फिट कर रहे होते हैं मोबाइल में बैठे हुए। तो दुनिया बहुत तब्दील हो गई। अलीशा शराजी, कितने ट्रांसजेंडर की लाइफ बदल चुकी है? देखें, उस तरह से मैं काउंट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि एक बंदा या बंदी मेरी कम्युनिटी का जो मुझे आके मिलता है, डेफिनेटली वो एक दफ़ा सोचता ज़रूर है और दोबारा मेरे साथ वो टच होता है, मुझे फ़ोन या मैसेज करते हैं और कहते हैं हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि हम आप जैसे बन जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहती कि मैं सुपीरियर हूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर, मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ज़रूर ये समझती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत है मेरे अंदर। मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे देख के अपनी हालतों को बदलें। मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से, सियासी लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है, आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, तो लोगों का क्या फीडबैक होता है आपको? देखें, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वो इस्लामी मुल्क के बिहार पे जब हम लोग बाहर जाते हैं तो डेफ़िनेटली लोगों का पॉजिटिव रवैया होता है और वो बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से, बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें, आप उठा के देखें हिस्ट्री, तो पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर्स बहुत अप जा रहे हैं इस वक्त। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम हर इदारे के अंदर मौजूद हैं, हर पॉलिसी के अंदर हमें इंक्लूड अब किया जा रहा है और हम लोग, हमारी गवर्नमेंट स्पेशली जो है बड़ी फ्रेंडली और हमारे लिए काम कर रही है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, मसले मसाइल चलते रहते हैं सोसाइटीज़ के, लेकिन ये है कि उनके साथ साथ हम लोग ग्रो अप हो रहे हैं। बस दुख इस बात का होता है कि जब घर वाले निगलेक्ट करते हैं और सोसाइटी के नेगेटिव रवैये जो हमें तकलीफ़ देते हैं ना, और फिर आपने देखा होगा कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी कितने सारे हमारे मर्डर हो रहे हैं और इस तरह से। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें इन चीज़ों को ना टैकल करके अब आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पे रोते धोते रह जाएंगे, हम लोगों से कहेंगे हमारे ऊपर रहम करें, तो मेरे ख्याल में अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ना गवर्नमेंट को आप कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को मेरा पैगाम तो यही है कि हमारे लिए तालीमी इदारे खोलें। हमारे हाथ में तलवार देंगे तो हम मैदान जंग में उतरेंगे ना, तो बेसिकली हमें तालीम दें। तालीम देने के बाद हमारे लिए ना थोड़ी थोड़ी जगहें अपने दरमियान पैदा कर लें, क्योंकि ताकि हम अपनी जो स्पेसेस हैं वो क्लेम कर सकें और बाकी मर्दों और औरतों की तरह, मुआशरे के बाकी सिटीजन की तरह हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। जहाँ पे 10 मर्द और 10 औरतें, तो कम से कम वहाँ पे एक ट्रांस की सीट क्रिएट ज़रूर करें, ताकि वो लोग जो पढ़ लिख जाएँ, जो चंद एक लोग पढ़े लिखे हैं भी, तो उनके लिए मुआशी मौके भी पैदा हो सकें और लोगों को दिखा सकें कि तालीम हासिल करेंगे तो ये देखें गवर्नमेंट अब हमें नौकरियां भी देगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है ना वो सारा कुछ चेंज कर देगी। तालीम हासिल करेंगे बच्चे, वो तालीम हासिल करके सीधा डांस और उसको छोड़ देंगे, वो हमेशा नौकरियों की तरफ आएंगे, तो हम खुद ही देखेंगे हमारे घर, मोहल्ले, सोसाइटी, हर चीज़ तब्दील होना शुरू हो जाएगी।